لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اگر ہم پریشانی یا غم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو ہٹاتے نہیں ہیں. اسباب غم اور پریشانی کو اللہ اسباب خوشی میں بدل دیتے ہیں. جس طرح آگ تھی جلانے والی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی آگ ٹھنڈی ہو گئی. پانی جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے اور مچھلی کھا جاتی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جتنے اسباب ہیں غم پریشانی دکھ تکلیف کے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان اسباب کو اگر اللہ تعالیٰ اسباب دور کر دیں اور اسباب خوشی اللہ تعالیٰ لے آئیں تو ہمارے اور پھر اللہ میں نعوذ باللہ کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے جو اسباب غم اور اسباب پریشانی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو خوشی میں بدل دیتے ہیں پروردگار. تو مقصد سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو اللہ ہمارا مقصد کیا؟ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. دبئی میں ایک نوجوان ملا، وہ بد نظری کا بیان سنا تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ بھی دین کا کوئی شعبہ ہے، گناہ نہ کرنا پھر گناہ میں بھی بد نظری نہ کرنا. تو وہ پریشان ہو گیا، کہا شیخ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر کیوں پیدا کیا ہے. حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کی نصیحت اللہ نے یاد دلا دی. میں نے عرض کیا کہ بھائی ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے. اور پورے دنیا کے تفسیریں دیکھ لیجئے، اور سب سے بڑے تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب لیعرفون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی، جب شیر کی ہمیں پہچان ہو چکی، ایک شیر کا بچہ راستہ بھول کر بکریوں کے ریوڑ میں چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد بکریوں کی طرح میں کر رہا ہے. شیر کی غذا گوشت اور خون ہے اور یہ شیر کا بچہ گھاس کھا رہا ہے اور ان کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کے ساتھ گھوم رہا ہے، بڑا بھی ہو گیا لیکن وہی بکریوں کے ساتھ چل رہا ہے، فکر کر رہا ہے. ایک دن وہاں سے شیر نکل آیا، شیر کو دیکھ کر بکریاں سب بھاگ گئیں، لیکن اس میں تو تھوڑی بہت شیریت تو آخر تھی. یہ رک گیا اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. شیر نے کہا ارے ظالم تو شیر ہے، تو بکریوں کے ساتھ کہاں سے گھوم رہا ہے؟ کہا شیر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں ہی ہوں نا شیر، اور ہمیں دیکھ کر بکریاں بھاگ گئی اور تو جو ہے ہجڑا اور مخنث بن کر بکریوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل تجھے میں دکھاتا ہوں. دریا کے کنارے چل بیوقوف اور اپنا عکس دیکھ اور میرا عکس دیکھ کر ملا کے آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ اب جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں زور سے اس نے ایک دھاڑ ماری اور سارے جنگل کا کلیجہ ہلا کر رکھ دیا اور رونے لگا کہ اتنے عرصہ میں بکریوں کے ساتھ بیٹھ کر میری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رجال فرمایا ہے، رجال اللہ کے راستے کے مرد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ ہجڑا پن کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں اور گناہ کا زہر بھی کھا رہے ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور جو اللہ کے بے وفا ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وہی ہمارے دوست، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا. اب ہمارے اندر جو صلاحیت، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہمارے سے مراد صرف ہم نہیں، ہر کلمہ پڑھنا والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کو آخری سیڑھی تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے. لیکن رہتا ہے ان کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں، رہتا ہے ان کے ساتھ جو فلمیں دیکھتے ہیں، رہتا ہے ان کے ساتھ جو لونڈے اور لونڈیوں کو پھنساتے ہیں. تو شیریت کہاں؟ لیکن کسی خالق کے شیر جس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے دل میں ہو، اس کے ساتھ چند دن گزار لے، چند عرصہ اس کے ساتھ گزار لے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کے بعد یہ بھی شیر اور نفس کے سامنے دھاڑ مار کر ان کو بھگا دے گا اللہ کی رحمت سے. کیا نفس کی کتی اور شیطان کی کتی بیچتی ہے اللہ کی ہمت کے آگے، اللہ کی طاقت کے آگے کیا بیچتی ہے؟ ہم ہمت چور ہیں. ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت، حضرت تو قسم کھاتے ہیں، میں حضرت والا یہ قسم پر قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ہم سب کو توفیق دی ہے. لیکن ہم گناہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہمت چور ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں جس طرح بھینس بچہ دے دے تو بھینس کو کیونکہ عقل نہیں، تو بھینس کو اتنی عقل نہیں کہ میرے مالک نے مجھے 40-50 ہزار میں خریدا ہے اور وہ میرا گوبر صاف کرتا ہے، مجھے نہلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو علاج کرتا ہے اور گوبر آ جائے اس زمین کو صاف کرتا ہے میرے لیے،
تو میرے بچے کے لیے 2 کلو دودھ نہیں رکھے گا وہ، لیکن کیونکہ جانور ہے، عقل نہیں ہے، تو بھینس دودھ چرا لیتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ جا کر پوچھئے جو بھینسوں کو پالتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اتنے ڈنڈے مارتے ہیں بھینس کو، اس کے بعد بھی وہ 2 کلو 2.5 کلو بھینس دودھ نہیں دیتی، دودھ چرا لیا بھینس نے۔ ہم بھی ہمت چور ہیں، جہاں کوئی لونڈا آ گیا، کوئی لونڈیا آ گئی، فوراً میرے دوستوں اور ساتھیوں دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پتا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ ایک مشت داڑھی یہاں سے رکھنا اس جگہ سے، اور ایک مٹھی داڑھی دائیں سے، ایک مٹھی داڑھی بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن جس طرح شیر بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح ہم رہتے ہیں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، تو ہم تو دین پر اور اعتراض کرنے والے بن گئے، داڑھی پر اور اعتراض کرنے والے بن گئے، بلکہ جو داڑھی رکھے ہوئے ان پر مذاق کرنے والے ہم بن گئے۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر کوئی یہ مضمون بتائے نظر کی حفاظت کا کہ لڑکیوں سے بھی بچو، لڑکوں سے بھی بچو، آنکھ کی حفاظت، دل کی حفاظت، جسم کی حفاظت، عینن، قلبن و قالبن، تینوں طریقے سے ہر گناہ سے بچنا ہے، خصوصاً لونڈوں سے اور لونڈیوں سے، ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اگر عقل سے دیکھا جائے تو پھر ہم قرآن پاک اور حدیث پاک کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا بھائی۔ اگر سارے گناہ چھوڑ دیے تو ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہیں ہم لوگ بد نظری کے، تو گر گرفتار صفات بدشدی، گر گرفتار صفات بدشدی، ہم کیوں دوزخ ہم عذاب سرمدی۔ اے میرا بھائی، اگر 100 گناہ میں سے 99 گناہ نکال دیے ہیں، ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہے تو تجھے دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تیری ذات خود دوزخ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تیری ذات خود دوزخ ہے، چاہے ذکر ہو، تلاوت ہو، بیان ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، دین کی محنتیں ہو، کتنا بھی نیک کام انسان کرتا ہو، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا تو داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ اللہ کے پیاروں کا اسٹرکچر تو ہوگا، ظاہر تو ہوگا، باطن نہیں ہوگا، روح نہیں آئے گی اس کے اندر۔ یہ گولا تو ہے لیکن اس میں رس نہیں ہے، اس لیے رس گلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رس گولا ہے لیکن رس نہیں ہے اس میں، تو گولا ہے، جو کھائے گا تھو تھو کرے گا۔ اگر شیرے میں اپنے آپ کو ڈبوا لے تو کام بن جائے گا۔